لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. جی ناظرین کرام، وقفے سے جانے سے پہلے میں نے آپ سے جو گفتگو کی اور نیہا نے بھی ابھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور نیہا جناب غازی عباس علمدار جو آج کا ہمارا موضوع ہے، کیونکہ کربلا کے تو تمام ہی شہداء کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جو غازی عباس کو فضیلت دی گئی کربلا کے اندر، ان کو علم دیا گیا، کربلا میں علمدار بنایا گیا ان کو کہ تم اس لشکر کے سردار ہو. بہادری، شجاعت کی مثال ملتی ہی نہیں. اور آج 2 محرم الحرام، ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان گرامی ہیں، ندا ہمارا تعارف کروائیں گے ان کا. بالکل، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ذاکرہ ہیں، ذاکرہ سائرہ فاطمہ عابدی. اور جو کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اور بہت شکریہ کہ آپ نے ایام عزا میں اور اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. یقیناً مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے آپ کا، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں آج کے دن. اور جو ہماری سیکنڈ جو ہیں وہ نوحہ خواہ ہیں مہوش زیدی، اور ان کے ساتھ ان کی ننھی بیٹی ہیں نوحہ خواہ اشار زہرا. تو آپ کا بھی ہم شو میں خوش آمدید کریں گے، اور ان کا بھی چھوٹی سی ننھی پری کا. یقیناً آج ان سے بھی ہم کلام سنیں گے. ہر موضوع ایک اپنی مثال آپ ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے سائرہ، یہ کیونکہ آپ ایک عالمہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے مجالس کا سلسلہ بھی آپ کا جاری و ساری ہے. محرم الحرام میں تو آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا. کربلا کا سلسلہ تو 28 رجب سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے رخصتی جب آپ نے کی، اور نانا کے مزار پہ جا کے چند باتیں کی، نانا سے کچھ وعدے جو نانا نے اپنے نواسے سے کیے تھے کہ حسین تم نے یہ کرنا ہے. اور آج کے دن جو کہ آج کے 2 دن دوسرا محرم ہے، تو سائرہ اس پہ تھوڑی سی ناظرین کو روشنی ڈالیں، بتائیے کہ یہ کس طرح سے امام وہاں سے آئے، اور آج کے دن 2 محرم آج کے دن کربلا کا کیا منظر تھا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اما بعد، حسین ابن علی کے لیے اگر میں قرآن کی سورہ مریم کی آیت نمبر 87 کو جو ہے یہاں پر بیان کرتی بھی چلوں کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ نہیں ہے کوئی لائق شفاعت ماں سوائے اس کے کہ جس نے شفاعت کا وعدہ کیا. تو پروردگار عالم نے رسول کو جہاں یاسین، طٰہٰ، مدثر، مزمل کہہ کے پکارا، وہاں یہ بھی بتایا کہ شافع روز جزا ہیں. لیکن یہ شافع روز جزا اصحاب کی بھری ہوئی بزم ہے، اور بھری ہوئی بزم میں حسین ابن علی جب پشتے رسول پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ رسول جو بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتے. اب حسین نانا کے پشت پر ہیں، اور نانا جو ہیں وہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں. یہاں حمد و ثنا کی تکرار بڑھا دی. ایک مرتبہ چاہا نہیں کہ میں حسین کو اتار دوں، نماز کو سجدوں کو طویل کر دیا، سجدے کو طویل کر دیا. میں یہاں یہ بھی بولتی چلوں کہ رسالت کی پشت پہ امامت بیٹھی ہوئی تھی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اگر میں یہ بتاتی چلوں کہ دیکھیں رسالت جو ہے امامت کو تعارف کرا رہی ہے. وہی بڑا خوبصورت انداز ہے شاعر کا جو بیان کرتے ہیں کہ سر سرور جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اس بزم محفل میں صحابہ کچھ آگے حسین ابن علی کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. بتانا مقصد یہ تھا رسول کا کہ دیکھو حسین میری پشت پہ بیٹھے ہیں نا، میں چاہوں تو اتار دوں، لیکن نہیں، دیکھو نماز اس کی قبول ہوگی، روزہ اس کا قبول ہوگا، حج اس کا قبول ہوگا. اگر میں یہ کہوں ساری عبادتیں اس کی قبول ہوں گی جس کے دل میں حسین ہوگا. تو بس یہ حسین ابن علی کا مقام ہے کہ یہ میرا امام وہ ہے جو شفا بھی دیتا ہے اور شفاعت بھی دیتا ہے.
بالکل اس کی مثال یہ ہے شفا دینے کی اور شفاعت دینے کی کہ ابھی حسین ابن علی جو ہے وہ ظہور ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ ابھی ظہور ہوا ہے اور فطرس مس ہوتے ہیں گہوارہ حسین سے اور شفا پا جاتے ہیں، بالوں پر مل جاتے ہیں. سے اس کے پر جلے ہوئے ہیں، کوئی اس کی شفاعت کے لیے نہیں تھا، کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں تھا، کہ جب اسے پتہ چلا کہ مولا کا ظہور ہوا ہے تو یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے چھیڑی. بڑی خوبصورت بات ہے. میں لیکن بہت مختصر کر کے بولوں گی کیونکہ مجھے 2 محرم تک آنا ہے، تو بس بہت مختصر کہ بالوں پر جلے ہوئے ہیں. کیوں غرور تھا فطرس کو، اپنے بالوں پر کو دیکھ کے کہتا تھا مم مثلی مم مثلی مم مثلی. جب ظہور حسین ابن علی ہوا، محبوب خدا کے گھر میں اس کا محبوب آیا تو اس نے کہا مم مثلی مم مثلی، میں حسین کا خالق ہوں، میں حسین ابن علی کا خالق ہوں. تو بس گہوارہ حسین سے مس ہوا ہے فطرس اور شفا مل گئی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں شفاعت کیسے ملی، تو ہم میدان کربلا کی تاریخ کو جب دیکھتے ہیں نا تو تاریخ میں حر ملتا ہے، حر ملتا ہے. کا بڑا ایک کردار رہا بالکل حسین کے لشکر کے بالکل. میرا بھی یہی سوال تھا کہ جو جناب حر ہیں یہ وہ کون تھے، جناب حر علیہ السلام کون تھے؟ جی ہاں، بڑا خوبصورت یہ سوال ہے جو میں چاہتی تھی کہ 2 محرم کی تاریخ کو اس سے متصل کیا جائے. جناب حر کون ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ حسین وہ ہیں جو شفاعت بھی دیتے، صاحب شفاعت بھی ہیں، صاحب شفا بھی ہیں. تو یہ میرے حسین ایک مرتبہ کمسنی کا عالم ہے. حسن و حسین حسنین جو ہیں وہ حج کے لیے جا رہے ہیں اور تنہا گئے ہیں، ریگستان میں ایک گھر دیکھتے ہیں، پیاس کا عالم ہے. حسین ابن علی وہ ہیں کہ جو پیاس کو برداشت نہیں کرتے. ایک دفعہ بھائی حسن سے کہا کہ یہ راستے میں ہمیں حجرہ دکھتا ہے، خیمہ دکھتا ہے، کیا ہم پانی طلب کریں؟ مولا حسین کریم ابن کریم ہے جو سب کو بانٹتے ہیں. یقین جانے ان کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہے. وہ ہاتھ جو وہ عطا کرنے والے ہیں، وہ ہاتھ الگ ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہے جو صرف دینا جانتے ہیں. اب یہ ہاتھ دیکھیں، حکمت دیکھیں. حسین نے کہا کہ دخل باپ کرتے ہیں، اس نے دخل کے بعد داخل ہوتے ہیں. دیکھیں حکمت دیکھیے گا، جو بانٹنا جانتے ہیں نا انہوں نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے. تو ایک مرتبہ دخل باپ کر کے اس نے دخول لے کر پھر اندر داخل ہوئے. پیاس کا جو ہے حجت تمام کی پیاس ہے، تشنا لبی جو ہے ظاہر کی. تو وہ جو ضعیفہ تھیں، جو بہت زیادہ ضعیفہ تاریخ میں ملتا ہے، 50 سال سے جو ہے وہ اوپر ملتی ہیں، انہوں نے پانی یا جو بھی ان کے پاس اس وقت چیز میسر تھی، بکری یا وہ اپنی پوری کل کائنات جو ہے حسین ابن علی کے سامنے رکھ دی. جہاں پوری کائنات رکھ دی تو مولا حسین نے ابھی جو ہے پانی کو کوزے میں لیا ہے اور پینا شروع نہیں کیا، لیکن ایک سوال کیا کہ دیکھیں کیا مانگنا چاہتی ہیں، صرف سوال کریں. اور مائے حر ابن یزید رہائی ہیں. دیکھیں نام جناب حر کا جو ہے حر ہے اور باپ کا نام یزید ہے. حسینیت نے ایسی کرب لگائی کہ قبل شہادت حسین یزید نام رکھنا جو ہے وہ برا نہیں سمجھا، معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن واقعی کربلا کے ساتھ بعد حسینیت نے ایسی ضرب لگائی کوئی اپنی اولاد کا نام یزید رکھنا ہی نہیں چاہتا، اور رہائی جو ہے ان کا خاندانی نام ہے، یعنی اس قبائل کا نام ہے. اب جو ہے نام جو ہے حر کس طرح پڑھا، یہاں جو ہے یہ واقعہ غور طلب ہے کہ وہ جو خاتون ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں مانگنا تو چاہتی ہوں، دل میں ایک تمنا تو ہے، لیکن مانگتے ہوئے اپنی عمر کا تقاضا سوچتی ہوں. تو کہا نہیں، عمر سے مانگنے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ جو ہے مانگیں. آپ باب الحوائج کے سامنے کھڑی ہیں، حسین ابن علی کے سامنے کھڑی ہیں. اب جب یہ جملہ سنا نا تو ایک مرتبہ کہا کہ میں اس عمر کے دریچے میں ہوں کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی. آپ نے پروگرام قبل سے شروع ہونے سے قبل یہ کہا تھا کہ جناب عباس کے وسیلے سے توسل سے لوگ اولاد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ حر کا وسیلہ بھی ایسا ہے کہ حر کی ماں کو حسین ابن علی سے حر ملے ہیں. تو یہ حر کا وسیلہ ایسا ہے کہ اگر حر کا توسل دیا جائے تو مولا عطا کریں گے. لیکن یہ ان ماؤں کے لیے چھوٹا سا پیغام، پھر میں اپنے اس پہ آتی ہوں کہ جب اولاد نہیں ملتی تو یقیناً پروردگار عالم کی بہت بہترین حکمت ہوتی ہے جو ہمیں وقت کے بعد اندازہ ہوتا ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہ بہتر سوچتا ہے. خیر اب واپس اسی عنوان پہ کہ جب مانگی اولاد تو کہا ابھی 9 مہینے نہ گزریں گے، دیکھنا ہمارے جانے کے بعد تمہیں اولاد ہوگی. لیکن دیکھو اس کا نام حر رکھنا، حر کے معنی ہے آزاد کردہ غلام، اور حر کا نام حر کی ماں نے مولا حسین کے کہنے پر حر رکھا، چونکہ حر جو ہے نام نسخہ حسین ابن علی ہے. کیا بات ہے. اچھا جناب حر یہ مولا حسین سے کیا مطلب ملے اور کیا گفتگو ہوئی؟
یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اور دل نشین جو ہے انداز گفتگو ہے. مولا حسین کا بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے, لیکن اس واقعے کے ساتھ ساتھ ہمیں سبق حر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. حر ابھی حر ہیں, حر علیہ السلام اب ہوں گے. اچھا, ابھی حر ہیں, یہ حر علیہ السلام ہوں گے. کیسے ہوں گے حر علیہ السلام؟ ابھی حر جو ہے وہ یزیدی لشکر میں ہے. ابن زیاد نے ان کو 1000 سپاہ کے ساتھ بھیجا ہے, اور پھر اس کے بعد ابھی کمانڈر جو ہیں حر ہیں, حر ابن یزید الرحائی ہیں. لیکن جب مولا حسین کو دیکھتے ہیں تو یہ مقام ذوالحسم ہے جہاں پر مولا جو ہے رکتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ, اور مولا حسین کے کچھ اصحاب ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ تکبیر کو بلند کیا. اور نازیہ یہاں پر میں خطا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں کہ جب امام حسین کربلا میں آئے تھے تو یہی حر تھا جنہوں نے 2 محرم کو, جی ہاں, آپ یا تو بیعت کریں یا آگے جائیے. تو ہاں, میں اسی واقعے کو بتا رہی ہوں کہ ابھی جب ان اصحاب نے جو مولا حسین کے ساتھ ہیں ان جوانوں نے تکبیر کہنا شروع کی تو یہ ذوالحسن کے مقام پہ تو مولا نے کہا تکبیر کیوں کہی؟ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے نخلستان ہے. کیوں نخلستان ہے؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میرے مولا نے دیکھیں امامت کی بصارت جو ہوتی ہے, امام نے بتایا کہ نہیں, نخلستان نہیں ہے بلکہ یزیدی فوج اپنے نیزے کی انی کو بلند کر کے آ رہی ہے. یہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے یہ بات بتائی کہ دیکھو یہ جو ہے یہ نیزے کی انی کو بلند کریں. جب سامنے آئے تو وہ حر جو تھے وہ سامنے 1000 سپاہ کے ساتھ تھے. جب حر سامنے آئے تو مولا نے دیکھا, پھر جب یہ تکبیر بلند ہوئی تو ایک مرتبہ مولا نے ایک جملہ کہا کہ اذان ظہر یعنی نماز ظہر کا وقت ہو گیا, کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھوں, آپ بھی اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھیں؟ تو یہاں حر کا بڑا خوبصورت جواب تھا. یہ وہ جواب تھا کہ مولا نے جانچ لیا کہ یہ خاک جو ہے, یہ خاک طاہرہ جو ہے اپنے خمیر سے ملے گی. لیکن یہ جملہ ہمیں ملتا ہے, مولا نے کہا ٹھیک ہے تم نماز اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھو, میں اپنے اصحاب کے ساتھ, تاکہ حر جو ہے اس کا ضمیر جاگے اور وہ یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہو کہ نہیں میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا. اب جب یہ انداز دیکھا نا کہ حر نے یہ بھی جملہ کہا کہ آپ نماز پڑھائیں اور میں جو ہے آپ کی امامت میں نماز پڑھوں گا. ابھی حر نے نماز نہیں ادا کی حسین کی امامت کے پیچھے, بلکہ حر کے ساتھ وہ جو 1000 سپاہ ہیں جو لڑنے کے لیے آئے انہوں نے لیکن یہ بھی ایک عجیب لمحہ فکرہ تھا کہ جب حر کا پتا تھا کہ وہ اپنے ان کو پانی بھی پلانا ہے جانوروں سمیت, مطلب سب کو, تو وہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ جی یہ سوال بھی جو ہے اسی سے ملتا جلتا کہ دیکھیں جب یہ کام سارا ہو چکا, مولا حسین جانچ چکے کہ دیکھیں اس میں معرفت امام بے شک ابھی نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیں معرفت امام 2 قسم کی ہوتی ہے. بڑی خوبصورت یہ بھی ایک پورا عنوان ہے, لیکن یہ 2 جملوں میں کہ معرفت امام 2 اوصاف میں ہوتی ہے, ایک شناختی علامت ہو اور دوسری اوصافی علامت ہو. ابھی اوصافی علامت پہ جو ہے حر گیا نہیں ہے, لیکن شناختی علامت سے حسین کے واقف ہے. کیوں؟ کیونکہ جب نماز پڑھ چکا اس کے بعد مقام بیضہ آیا اور مولا نے کہنا شروع کیا. ایک خطبہ ملتا ہے امام کا مقام بیضہ پہ جو بڑا خوبصورت ہے. امام نے کہنا شروع کیا تاکہ حر کے سپاہی بھی سننا شروع کریں کہ دیکھو یا ایھا الناس قالا رسول اللہ, رسول نے کہا ہے کہ جب شریعت محمدی میں حلال چیز حرام کی طرف جائے اور حرام چیز حلال کی طرف جائے تو پھر یہ مولا حسین ہے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاد جو ہے فرض ہو جاتا ہے. اور پھر بڑا خوبصورت تاریخ میں ایک جملہ بنتا ہے الرقاب الخیر, العار خیر, الرقاب الخیر کی بڑا جملہ, الموت خیر من رقاب النار والعار خیر من دخول النار, کہ عزت یعنی کہ ذلت جہاں مل رہی ہے ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے, اور موت یعنی جہنم میں جانے سے پستی بہتر, غربت کی زندگی انسان جی لے. تو یہ مولا نے وہاں اس مقام پہ یہ جملہ کہا, اور اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو اگر تم پستی کی طرف جا رہے ہو, جہنم کے راستے پہ جا رہے ہو, تو اس سے بہتر ہے کہ تم موت کی طرف چل جاؤ کہ بعد میں تمہیں ملامت ہو. لیکن حر نے یہ بات جملہ کہہ کے کہا پورا کہ اس معاملے کو اس طرف رخ پھیرا کہ دیکھو مجھے ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ جہاں بھی آپ ملیں, یہ حکم یزید ہے, آپ کا راستہ روکا جائے. اچھا, اس مقام سے آنے سے پہلے مولا نے ایک مرتبہ حضرت عباس کو حکم دیا. دیکھیں عباس وہ شجاع ہیں کربلا کے, عباس بنی ہاشم کا وہ جوان کا نام ہے کہ جو شجاع بھی ہے اور صابر بھی ہے. یہ متضاد صفات ہیں جس میں یہ دونوں ایک, اگر یا تو شجاع ہوگا تو وہ صابر نہیں ہوگا, اور صابر ہے تو شجاع نہیں ہوگا. لیکن یہ حیدر کا خون ہے, پسر حیدر ہے, یہ ام البنین کا چاند ہے کہ جو صابر بھی ایسا ہے کہ علی کی صبر کی جو اوصاف ہے وہ اس میں جھلکتی ہے, اور شجاع بھی ایسا ہے کہ اسد اللہ کا خون واضح نظر آتا ہے. کیا بات ہے. اچھا, مولا نے ان کو ایسے جانے کیسے دیا؟
کس کو جانے دیا؟ جناب حر علیہ السلام جب لشکر حسین کو روکا گیا جی ہاں تو جب اس نے دیکھا کہ میں جن کے لشکر کو روکنے کے لیے آیا ہوں وہ شجاعت اور ان کے اندر عطا کرنے کا ظرف اتنا بلند و بالی ہے کہ وہ مجھے تو پانی پلا رہے ہیں لیکن میرے لشکر کے گھوڑوں تک کو پانی پلا رہے ہیں جو جس پر وہ سوار ہو کے آئے تھے. خیر یہ شجاعت تو کسی مطلب ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جناب حر کی بات تو ایک الگ ہے. امام حسین تو آخری لمحے تک یزید کو کہتے رہے کہ یزید تم سے ہماری جنگ نہیں ہے، نہ تو ہم سے جنگ کر سکتا ہے، ہم اپنے نانا کی بات کو لے کے چلے ہیں، تیری بیعت ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. اور یزید یہ جانتا تھا کہ یہ نبی کا نواسا ہے، یہ بھی بیعت نہیں کریں گے. تو ناظرین کرام ابھی سائرہ سے مزید گفتگو کریں گے لیکن ہم چلتے ہیں جو چھوٹی سی بچی ہیں، بڑی پیاری سی بچی ہیں جو آج ایک نوحہ کی صورت میں کلام پیش کریں گی. اور یہ بڑی پیاری سی بچی ہے اور کیا پیش کریں گی، کون سا نوحہ پیش کریں گے آپ؟ چولہا تو جل گیا ہے اماں کہاں ہے سحر، چولہا تو جل گیا ہے اماں کہاں ہے سحر، سورج بھی ڈھل گیا ہے، سورج بھی ڈھل گیا ہے اماں کہاں ہے سحر، جھولا تو جل گیا ہے اماں کہاں ہے سحر، مشکل کشا کا پوتا دیکھی ہر ایک مشکل، مشکل کشا کا پوتا دیکھی ہر ایک مشکل، کر کے جو حل گیا ہے، کر کے جو حل گیا ہے اماں کہاں ہے سحر، جھولا تو جل گیا ہے اماں کہاں ہے سحر، سحر کے تبسم سے فوج یزیدیت کا، سحر کے تبسم سے فوج یزیدیت کا دم ہی نکل گیا ہے، دم ہی نکل گیا ہے اماں کہاں ہے سحر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.